ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، اگر آپ کے گھر میں خواتین ہیں اور آپ کے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں تو، اور پوتے پوتیاں ہیں، اور خواتین کی مد میں جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں، مطلب یہ کہ کوئی بھی رشتہ ہے موجود ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ خواتین میں سے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، اور آپ ذرا میری بات پر توجہ دیجئے اور پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ہم ہر اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس میں ثواب ہو یا ثواب پھیلایا جا سکے اور ثواب جاریہ ہو۔ میں بحیثیت میرے پاس فون آتے ہیں، دنیا بھر سے فون آتے ہیں، جنتریوں میں میرے مضامین ہوتے ہیں، اور پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، اور میرے پاس مسائل کے لیے اتنے فون آتے ہیں کہ میں اس بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس پر آپ غور کیجئے، اور میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کیونکہ میرے ویورز جو ہیں نا، وہ میں نے ریسرچ کی تھی تو پتہ چلا ہے کہ مرد زیادہ ہیں، فیمیل کم ہیں، میل زیادہ ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جگہ جگہ غدود ہوتے ہیں۔ جب آپ گائے بھینس کا گوشت وغیرہ کوئی بکرے کا گوشت لیتے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں غدود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، ہر قسم کے غدود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ غدود جو ہے نا، یہ بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے رکھے ہیں یہ انسان کے جسم میں، اور وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ غدود اپنا کام خراب کر دیتے ہیں اور خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو اردو میں لبلبہ کہتے ہیں نا، تو وہ لبلبہ جس طرح شوگر کو چیک کر کے رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس، اور اگر وہ لبلبہ کسی کا خراب ہونے لگتا ہے تو جسم میں شوگر کی مقدار کم یا زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، آٹومیٹک نہیں رہتی۔ لیکن آٹومیٹک نظام یہ ہوتا ہے کہ شوگر زیادہ ہوتی ہے تو خارج ہو جاتی ہے، ویسٹ میں نکل جاتی ہے، شوگر کم ہوتی ہے تو جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس میں سے شوگر جسم جو ہے وہ ابزارو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے آیوڈین۔ آیوڈین کا جو آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے نا، وہ سسٹم اگر کسی کا خراب ہو یا کمزور ہو تو آیوڈین کی مقدار جو ہے نا وہ جسم میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس آیوڈین کی کمی کی وجہ سے غدود اپنا کام خراب کر دیتے ہیں، اور وہ غدود، اور اس میں کئی سال لگتے ہیں، اور وہ غدود اپنا کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ غدود بڑے ہونا، کسی جگہ کا بھی کوئی ایک غدود بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب غدود بڑا ہوتا ہے اور پھر بھی اس پر پرواہ نہیں کی جاتی ہے تو بالآخر وہ کینسر بن جاتا ہے، اور وہ کینسر کے اوپر بھی اگر فوری توجہ نہ کری گئی نا تو وہ کینسر بھی پھر ناقابل علاج بن جاتا ہے۔ ایک ایسا معاملہ ہے یہ کہ اس میں سب کو اگر آپ باپ ہیں بیٹیوں کے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو تاکید کیجئے، اپنی وائف کو، کہ بیٹیوں سے پوچھو کہ کہیں بریسٹ میں کوئی درد یا کوئی ایب نارملٹی یا اس کے شیپ میں فرق اس طریقے کا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو نارمل درد ہوتا ہے جو جو 2 مہینوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ تو ایک نارمل درد ہے، لیکن یہ ایک درد ایسا ہے جو دبانے سے محسوس ہوتا ہے یا خود بخود ہوتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے کوئی کسی کو بتاتی نہیں ہے یہ،
اور اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مردوں کو بھی کہ ان کا گلا پھولا ہوا ہوتا ہے، مردوں کا کیا خواتین میں سے بھی اکثر، یہ سارا آیوڈین کا کرشمہ ہے، آیوڈین کی کمی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس کا علاج ضروری ہے، اور یہ علاج کرنے پر لگا دیں اور لگ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ شرم کی وجہ سے بیٹھے رہیں۔ اور میرے پاس اس کے اتنے کیس آتے ہیں، اور کئی خواتین میں نے جو ہے نا اللہ کو پیاری ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہیں کہ جو بالآخر ان کا علاج کی حدود سے نکل گیا۔ ایک بدبخت ڈاکٹر نے، میرے ہی کلائنٹس میں سے ایک بدبخت ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہ خاتون کا اتنا معاملہ خراب ہو گیا تھا کہ سامنے سے گوشت سارا خراب ہوا، پھر پسلیوں کی ہڈیوں میں گیا اور ہڈیوں سے اندر گیا، اور اندر جا کے ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا وہ کینسر کا اثرات۔ تو ایک بدبخت ایسا بھی تھا، وہ سب ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر سب بہت اچھے ہیں، مسیحا ہوتے ہیں، لیکن وہ مسیحا نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، لاکھوں روپے لے کے اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا پلاسٹک کا لگایا، لاکھوں روپے کے چکر میں، اور شوہر کو نہیں بتایا اس کے، اور وہ خاتون، اور وہ لگ گیا وہ مہرا۔ لیکن جب پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو پھر لاکھوں روپے کا مہرا لگانے کی کیا ضرورت تھی، سامنے کا سب کچھ خراب ہو چکا تھا۔ لہٰذا اللہ کے واسطے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ضرور پوچھئے سب سے، اور اور تمام بیٹیوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ اگر انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے تو اپنے بڑوں کو بتائیے، اپنی بھابھی کو، اپنی باجی کو، اپنی امی کو، کسی کو بھی بتائیں ضرور۔ بیٹا چھپانا نہیں، اس کو چھپانا نہیں، ورنہ پھر یہ بات بہت بری بن جائے گی۔ اس لیے یہ میری اپیل ہے، بڑی خواتین سے بھی، بچیوں سے بھی، سب سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ایک دوسرے کی خبرگیری کریں اس سلسلے میں۔ اور میں جتنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اتنی آواز لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی جتنا میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اچھا، اور مزید یہ کہ یہ چیزیں جو ہے نا، میں نے اکثر جو ہے نا گاؤں دیہاتوں سے جو فون آتے ہیں، وہ اپنی ماں کو بتاتی بھی ہیں، تو وہ مائیں کہتی ہیں چپ کر کے بیٹھی رہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ کر دیتی ہیں۔ وہ بیچاری مجبور ہو کے مجھے فون کر رہی ہوتی ہیں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں صرف بتا ہی سکتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ جائیے، اپنے شہر کے قریبی سرکاری ہاسپٹل میں جائیے، وہاں پر شعبہ ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ اس کا ٹیسٹ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں، یا پرائیویٹلی آپ وہ ٹیسٹ کروا لیجئے، تو پھر کچھ نہ کچھ آئیڈیا بن جائے گا کہ جانا ضروری ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔